أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي العربي القرشي المدني الطهي الطهامي السيد المهدي السراج المضي الكوكب الدرعي، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المويد، والرسول المصطفى أمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد على الحوض. صلوا على محمد عزیزان ایمان، مسلسل مجالس اعظام میں شرکت کرتے ہوئے یہ سلسلہ آج 70 سفر المظفر تک پہنچا ہے، اور گزشتہ ایام میں آپ نے خطبہ، واعظین اور ذاکرین کے بیانات سے اپنے قلوب کو فضائل اہل بیت سے منور کیا ہے. بہرحال آج کی یہ شب بیداری چھوٹے چھوٹے بچوں نے اصغر بشیر کی یاد میں منعقد کی ہے. بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مقررہ وقت 8 بجے تھا اور اس وقت تقریباً 10:17 ہو رہے ہیں. لہذا مختصر گفتگو کے ساتھ اپنے بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جس حدیث رسول کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں. گویا رسول یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کے بعد امت کی ہدایت اور امت کی نجات کی ذمہ داری قرآن اور اہل بیت کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ دونوں رسول سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کوثر پر رسول سے ملاقات ہو جائے. آپ دیکھیے، رسول نے 2 چیزوں کو معیار اور مرکز بنایا، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. اب رحلت رسول کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور کچھ لوگوں نے کتاب کے ساتھ ساتھ دامن اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اور
آپ دیکھیے جنہوں نے صرف قرآن کو لیا وہ اپنے عقائد کو صحیح کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جنہوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو لیا وہ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک سادہ سی مثال ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ صرف ایک کا دامن تھام لینا صحیح ہے یا دونوں کا تھامنا ضروری ہے، یا لفظ بدل کر یوں کہوں، کیا صرف ایک کے دامن کو تھام لینے میں نجات ہے یا نہیں، بلکہ دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک سادہ سی مثال اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ دیکھیے جو دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل اور عالمی پیمانے پر دیکھا جائے تو سب سے بڑی چیز ہے پیسہ، سب سے بڑی چیز پیسہ ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ہر انسان اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے پیسے کے لیے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر پیسہ چلتا ہو اور اس کے طرف ایک سائڈ جو ہے اس ملک کی نشانیاں موجود ہوں اور دوسری طرف سادہ ہو، بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی چاہے سکہ ہو چاہے نوٹ ہو، دونوں طرف کچھ نہ کچھ معیار بنایا گیا ہے، اور ایک طرف سے اگر اس معیار کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ نوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے انڈیا میں دیکھیے سکے پر چین اور بھارت بنا ہوا ہوتا ہے، اگر بھارت کو ہٹا دیا جائے تو کوئی دکاندار اس سکے کو نہیں لے گا، اگر چین کو ہٹا دیا جائے تو پھر اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لفظ بدل کر یوں کہوں، ایک نوٹ ہے اس کو آدھا ادا کر دیجیے، اب آدھا آدھا دو نوٹ ہو گیا۔ اب آپ اس آدھے کو کہیں پر چلا نہیں سکتے ہیں، آپ دونوں نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آدھے کے بغیر یہ کامل نہیں ہے اور اس کے بغیر یہ کامل نہیں ہے، دونوں محتاج ہیں ایک دوسرے کے، دونوں کامل ہونے کے لیے نیازمند ہیں دوسرے کے۔ جب تک وہ دونوں نوٹ آپس میں مل نہیں سکتے تب تک کوئی دکاندار، کوئی خرید و فروخت کرنے والا انسان اس نوٹ کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے رسول نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں، آپ جہاں کہیں بھی اس آدھے نوٹ کو لے کر جائیں گے تو کوئی دکاندار نہیں لے گا، جس کے پاس بھی جائیں گے وہ یہی کہے گا اس کا دوسرا حصہ لے کر آؤ تو ہم اس نوٹ کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر صرف آدھا نوٹ لے کر آپ جائیں گے تو دکاندار یہی کہے گا یا تو پاگل ہے یا تو بے ایمان ہے، یا تو پاگل ہے یا تو بے ایمان ہے۔ رسول نے اپنے بعد دو چیزوں کو چھوڑا، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے، لہذا اگر ایک کو لے کر محشر میں پہنچے تو وہاں پر بھی فرشتے کا یہی جواب ہوگا، دونوں کی محبت ضروری ہے، دونوں کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ ایک کے بغیر اگر انسان وہاں پر پہنچے گا تو فرشتے بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے یا تو پاگل ہے یا تو بے ایمان ہے۔ صرف قرآن کے بغیر، صرف قرآن لانے سے اہل بیت کا معیار پورا نہیں ہوگا، صرف اہل بیت کو لانے سے قرآن کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ لہذا انسان جنت کا مستحق اسی وقت بنے گا جب قرآن بھی ایک ہاتھ میں تھام لے اور اہل بیت کے دامن کو بھی ایک ہاتھ میں تھام لے، یعنی جب قرآن بھی ساتھ ہو اور اہل بیت بھی ساتھ ہو پھر انسان جنت میں جاتا ہے، اور اگر قرآن لے لے اہل بیت کو چھوڑ دے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ لفظ بدل کر یوں کہوں، اہل بیت کو لے لے اور قرآن کو چھوڑ دے تب بھی انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا چیزوں کا ساتھ میں ہونا، دونوں کا دامن تھامے رہنا یہ ضروری ہے۔ اب جنہوں نے یہ کہا انہوں نے بھی قرآن کیا ہے، اور ایسے لوگوں کی شکایت خود رسول کریں گے۔ قرآن کیا ہے؟ انہوں نے
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ چھوڑا تھا، لہذا جس کو قرآن لینا ہے اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو بھی لے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر آپ کو آپ کے ہدف تک نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا اب جنہوں نے قرآن لیا، آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بنانے کے جناب نوح علیہ السلام نے طوفان سے لوگوں کو آگاہ کیا اور کہا جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اب جتنے لوگ تھے وہ کشتی پر سوار ہو گئے، جتنے لوگ تھے جناب نوح کے بیٹے مخالفت کی، میں اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافرین کی معیت میں نہ جاؤ، کافرین کے ساتھ نہ ہو۔ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کسی چیز کا امر دے اور وہ مخالفت کرے تو نہیں رہ جاتا ہے، پھر وہ رہ جاتا ہے، بھائی وہ کافر کی معیت میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ہم بھی تو 1400 سالوں سے یہی بتا رہے ہیں کہ نبی کو چھوڑنے والا مسلمان میں بدل کر یوں کہوں، نبی کو چھوڑ دے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ نبی کو کشتی میں چھوڑے، چاہے نبی کو بستی میں چھوڑے، چاہے نبی کو میدان میں چھوڑے، چاہے نبی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، نہیں آیا بیٹا۔ اب بعض لوگ رشتہ داریاں بھی جوڑاتے ہیں، تو کیا جنت میں جانے کے لیے کسی سے رشتہ ہونا جنت میں پہنچا سکتا ہے؟ آپ کے سامنے ابھی بات گزری ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے اور نبی ہے جناب نوح۔ روایات میں ملتا ہے کہ نبی کی دعا امت کے حق میں یا نبی دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں، ایک نبی ہے جناب نوح، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، میں نے پیدا کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو جوان کیا، اس کو بڑا کیا، پروردگار میں نے جوان میرے سامنے ڈوبنے والا ہے، پروردگار میرے بیٹے نے میری بات نہیں سنی، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار میرے بیٹے کو نجات دے دے، نبی کا خون ہے، نبی کا خون ہے، اللہ سے نبی کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ اب اللہ پلٹ کر آواز دے رہا ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صالحین لوگوں کا عمل نہیں ہے، اس کا عمل صالح لوگوں کا نہیں ہے،
اس کا عمل نیک اور متقی لوگوں کا عمل نہیں ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا نبی سے رشتہ داری ہونا معیار ضروری نہیں ہے، نبی سے رشتہ داری کا ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ حصول جنت کے لیے انسان کے پاس عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ جب رشتہ ہو عمل صالح نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی گھر کا ہو جاتا ہے، جب رشتہ نہ ہو عمل صالح ہو تو نبی بڑھ کر آواز دیتے ہیں السلمان منا اہل بیت، سلمان سے رشتہ نہیں ہے، عمل صالح ہونے کی بنا پر نبی کہہ رہے ہیں سلمان اہل بیت میں سے ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نبی سے رشتہ نہیں ہے لیکن عمل صالح ہے، جس کی بنا پر دے رہے ہیں کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اہل بیت کے کرامات، اہل بیت کے معجزات، یہ دین جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین یوں ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک، یہ دین یوں ہی نہیں پہنچا ہے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے خون کی ضرورت ہے، قدم کیا ہے۔ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے، چاہے جان کی چاہے مال کی، ہمیشہ اہل بیت نے اپنے آپ کو مقدم کیا ہے اور اپنے گھر والوں کا خون پیش کیا، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دور میں مسلمان موجود ہیں، ورنہ کربلا کے بعد اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے تو شاید آج یہ دنیا جو اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ کون رضی اللہ ہے اور کون لعنت اللہ ہے، آج کسی اور طرف ہوتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ دین کیا ہے اور دین کی معرفت کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ کیوں نکل رہا ہوں؟ ظلم و جور کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور یہ قافلہ مدینے سے چلا، مدینے سے مکے پہنچا، اور جب امام کو خبر ملی کہ دشمن اسلحے کے ساتھ مکے میں وارد ہو چکے ہیں، خانہ کے تقدس کو بچانے کے لیے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد بھی امام نے اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے۔ امام نے کہا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ بھی اصلاح کا طریقہ ہے کہ امام نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں بڑی محنت و مشقت سے نہ جانے کتنے دنوں سے ان بچوں نے اپنے پیسوں کو جمع کیا ہوگا کہ ہم اصغر بے شیر کا ماتم برپا کریں گے۔ عزیزو، کون اصغر بے شیر؟ وہ اصغر کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام یکو تنہا رہ گئے اور آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا،
ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کو آئے۔ عزیزوں، اس آواز کا بلند کرنا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جناب زینب گریا کرنے لگی۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب ابھی تیرا بھیا حسین زندہ ہے، اے بہن زینب ابھی تیرا بھیا حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام کہتے ہیں بہن زینب میں سمجھ گیا میرے علی اصغر کا مقصد کیا ہے، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ امام بچے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، میدان قتال میں آتے ہیں۔ عزیزو حسین اپنے لیے نہیں علی اصغر کے لیے پانی مانگتے ہیں۔ عزیزو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت سے مرثیے پڑھے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک مرثیہ ہے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع، اے لوگوں اگر تمہیں حسین پر رحم نہیں آتا تو اس 6 مہینے کے شیرخوار پر رحم کرو۔ انترونہ کیف یتلذذ عطشان، کیا تم نہیں دیکھتے حالت تلذی میں بچے کا کیا حال ہو گیا ہے؟ حالت تلذی کسے کہتے ہیں؟ کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، جب مچھلی میں پوری طاقت ہوتی ہے تو مچھلی بہت زور سے چھٹپٹاتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے مچھلی کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو وہ مچھلی اپنے منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے، منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ ارے یہی تو حالت تلذی ہے۔ ارے جب امام علی اصغر کو لے کر گئے تھے، علی اصغر اپنے منہ کو کھولتے تھے، اپنے منہ کو بند کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے علی اصغر کو پانی تو نہیں ملا مگر ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو علی اصغر کے گلے پر لگتا ہوا بازو امام میں پیوست ہو گیا۔ آزاداران مردم کربلا ایک روایت اور ہے، وہ روایت کیا کہتی ہے؟ مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے، روایت ضعیف ہے۔ روایت کیسی ہے؟ روایت سے بحث نہیں کرنی ہے، لیکن روایت کہتی ہے فَضُو بِعَطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، ارے تیر ایک کان سے لگا دوسرے کان کی طرف باہر۔ آزاداران مردم کربلا بچہ باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ بس کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے گھر والے علی اصغر آنے والا ہے، زیارت کیجئے گا، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا۔ ارے قاصد صغرا مدینے سے صغرا کا خط لے کر آیا، امام کے پاس پہنچا، کہا حسین کون ہے؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں۔ کہا میں قاصد صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا خط ہے؟ کہا صغرا نے کچھ زبانی پیغام کہے ہیں، کچھ خط میں لکھ کر بھیجا ہے۔ قاصد صغرا نے خط صغرا امام کو دیا، پہلے ایک چھوٹا سا کرتا نکالا، کہا اے بابا، ارے صغرا نے بڑے ارمانوں سے اس کرتے کو اپنے ہاتھوں سے سلائے، اے بابا علی اصغر کو یہ کرتا پہنا دیجئے گا۔ کہا دوسرا پیغام کیا ہے؟ کہا دوسرا پیغام یہ ہے، صغرا نے کہا ہے اے بابا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے بابا کبھی علی اصغر اگر در خیمہ پر آ جائے تو میری طرف سے پیار کیجئے گا، تابوت آ رہا ہے بس اتنا سن لیجئے گا۔ جیسے ہی قاصد صغرا نے امام کو خط دے دیا، امام نے قاصد صغرا کو اس کے ہاتھ کو پکڑا، علی اصغر کے قبر پر لائے، لانے کے بعد وہ کرتا صغرا کا سلا ہوا اصغر کی قبر پر رکھا، ایک مرثیہ پڑھا، جس شیر خان کی تجھے کب سے تلاش ہے بھائی، لے دیکھ لے علی اصغر کی لاش۔ حضرت لیکن